بھائی بات یہ ہے کہ گنجائش رکھیں. قائد اعظم کا جو طرز سیاست ہے کہ سکندر ایاز سے بھی بات کر رہے ہیں, بنگالی لیڈروں سے بات کر رہے ہیں, انگریزوں سے بھی بات کر رہے ہیں, جتنی بات مان لی گئی اتنی منوا لی اور باقی اپنے موقف پہ قائم رہے. یعنی ہمارے شمالی علاقے کے لوگوں میں, بلوچستان میں اور کشمیر میں ایک فرق ہے. کشمیر اور شمالی علاقوں کے لوگ اپنے مطالبات منواتے رہے, کوئی ایجیٹیشن نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی گولی نہیں چلی. منواتے اتنے اختیارات لے لیے ہیں کہ کوئی حد نہیں. لیکن اب بھی وہ اور اختیارات مانگ رہے ہیں جو ان کا حق ہے, مانگے اختیارات. کیا جمہوریت اور کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے بلوچستان کے لوگ جو روٹ گئے, پہاڑوں پہ چڑھ گئے, تو اس سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ اس سے ان کے جوان بچے جو ہیں وہ گئے, لاپتہ ہوئے لوگ, تکلیفوں میں بے شبہ مسائل. حکمت ایک چیز ہوتی ہے, خان صاحب کو یہ یاد رکھے. پاپولرٹی میں تو اب اس کو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا. اب اس کا اتنا زیادہ فرق ہے کہ سب مل کے بھی اسے نہیں ہرا سکتے, اور ملیں گے نہیں, یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جب الیکشن آئے گا. کیسے جی 13 پارٹیوں میں ٹکٹیں تقسیم ہوں گی؟ وہ بلوچستان میں محمود اچکزئی کو ٹکٹیں دیں گے, مولانا فضل الرحمان دیں گے, وہ کہیں گے میں اس کو ہرا سکتا ہوں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ان کی پوزیشن بہتر ہے. محمود اچکزئی نے کیا کیا ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے؟ وہ تو قاسم سوری سے ہار گیا. اچھا, کراچی میں سیٹیں مانگے کہ پیپلز پارٹی سے اپنا جی وہ دے گی, یا انٹیریئر سندھ میں جہاں کہیں ان کو موقع مل سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں, ممکن نہیں ہے نا. نون لیگ کو سیٹیں دے گے, مولانا فضل الرحمان پختونخوا میں سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹی تو وہی ہے, بہت فرق ہے. سینٹرل پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے, مولانا فضل الرحمان کو کوئی سیٹ دے ہو ہی نہیں سکتا. ارون صاحب ہو ہی نہیں سکتا. پھر عمران خان صاحب جو اقتدار میں آنے کے, لیکن انہوں نے بہت صدمہ پہنچایا جب کہا کہ فرق ہوگی جو وہ حکومت میں نہیں تھی وہ کرپشن کیسے کر سکتی ہے. بھائی حکومت کے باہر رہ کے لوگ مینوپولیٹ کرتے ہیں, ملک ریاض پہ الزام آتا ہے, چلیے فرض کیجئے غلط ہے, تو وہ حکومت میں ہے. غالباً نیب کارروائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فرق ہوگی کے اگینسٹ نہیں. وہ خان صاحب نے کل پرسوں اس کی عثمان بزدار کو وہ دوبارہ سے تھپکی دے دی ان کو, بزدار صاحب کو. تو وہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی چیزوں کا اثر نو جائزہ لیں, کچھ فیصلوں پہ نظر ثانی کریں, فیصلوں پہ نہیں, اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. اچھا, مریم نواز صاحبہ پاپولر وہ ہیں, وہ جیت جائیں گے, ان کی حکومت بن جائے گی. لیکن سوال یہ ہے پھر حکومت بنانا اتنا مشکل نہیں ہے, مشکل تو وہ بھی ہے, چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. چیلنجز بہت ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو گورن کرنا بہت مشکل ہے. ایتھنک گروپس ہیں, اپنا علاقائی پارٹیاں ہیں, بے شمار ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں. عدالتیں جو ان کی حالت اچھی نہیں ہے, پولیس کی حالت اچھی نہیں ہے, ایف بی آر جو ہے جس کو مکمل طور پہ توڑ کے ختم کر جائے, نام و نشان مٹا کے نیا ادارہ بنانا چاہیے, وہ ایک مسئلہ ہے. اس میں کم از کم 4-5 ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ بھئی بہت سے کرنے کا کام, اس کی تیاری کریں اور ٹکٹوں کی تقسیم کی تیاری کریں. بھائی دباؤ بھی بڑھائیں اور سروے بھی کریں, مگر سیاست کام بھی ہونا چاہیے. آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے, مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی مریض ہے, عدالتوں کا تمسخر اڑانے والا انسان نارمل نہیں ہو سکتا. عدالتوں پہ نارمل وہ ہوتا ہے جو عدالتوں پہ حملہ کرے, جو جسٹس قیوم سے کہے کہ بھائی پائی جان نے کیا ہے, انہوں سزا جو بے نظیر, وہ کہے جی پائی جان نے کیا تو گالی مک گئی ہے. نارمل وہ ہوتا ہے جو حملہ کرے, جو ججوں کو خریدیں, جو ججوں کو سینیٹر بنائیں, جو ججوں کو صدر بنائیں, وہ ہوتا ہے نارمل. الیکشن کمیشن نے جتنی بھی اگینسٹ باتیں ان کی عمران خان صاحب نے کی, اس کا ڈیٹا منگوا لیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں, 6 مہینے قید بھی ہو سکتی ہے, اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کو. بات سنیں, بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے موچی دروازے میں. اچھا, تو ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا نام تھا احمد سعید کرمانی. کسی نے کہا احمد سعید کرمانی, انہوں نے کہا who is she؟ تب میرا یہی جواب ہے اعظم نذیر تارڑ کے بارے میں, who is she؟ وزیر قانون ہے, پکڑ لیں گے, گرفتار. تو آپ ہیں کون ہیں؟ آپ سے مطلب کیا ہے؟ آپ کا کل کہیں نام نہیں, کہیں تاریخ کے حاشیے میں ذکر نہیں ہوگا. اچھا چلیے مجھے بتائیے, سعودیہ یہ لوگ گئے ہیں, ان کو ملے گا کیا؟ پاکستان کے لیے کیا لے کے آئیں گے؟ دیکھیے ویسے تو ہماری خواہش تو یہ کہہ دیں کہ ان کو چھنکڑا ملے گا, لیکن پاکستان سعودی عرب کے تعلقات ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دیں گے ان کو. باقی جو کہ لیے پاکستان بہت اہم ہے سعودی عرب کے لیے, امریکی بلاک سے وہ نکل رہا ہے.
تو ظاہر ہے بھی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ پوائنٹ میں بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں. خانہ کعبہ کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے دل و جان جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے جہاں باز نکلیں بے گے شک، بے شک. پاکستانی اور ترک، اور آخری مارکا بپا ہوگا دمشق میں، جہاں اللہ کے رسول نے کہا ترک. اس وقت ایک بھی ترک مسلمان نہیں تھا، اس سب کانٹیننٹ میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. کچھ عرب ہوں گے تاجر، 5 6 7 12 14. ویسے ایک مسجد ہے انڈیا میں 1400 سال پرانی. وہ جو عرب ہوں گے 10 20 50 100 جتنے بھی ہوں گے انہوں نے بنائی ہوگی. ایک ہندو راجہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی سب کانٹیننٹ میں مسلمان نہیں تھا انڈیا میں، اور کوئی مسلمان نہیں تھا. اللہ کے رسول نے کہا ترک. آج آرمی کس کی ہے؟ یا پاکستان کی ہے ترکی کی؟ یا ترکی کی ہے، بلا شبہ، بلا شبہ. ہم؟ اور عالم اسلام میں جن کا نام ہے ڈنکا بجتا ہے، اور جو اسلام کے نہیں، لیے کھڑے جو ہوتے لڑ ہیں، سکتے ہیں، ہاں، جو اس کھڑے طرح ہیں. لڑ سکتے ہیں. وہ میں نے نا کہ اکاؤنٹ پڑھتا ہوں کئی دفعہ، پاکستان آرمی نے جو جنگیں لڑی ہیں نا 71 65 48 ان کے اکاؤنٹس پڑھتا ہوں. اچھا. وہ کئی جگہ آدمی بالکل ششدر رہ جاتا ہے، گنگ ہو جاتا ہے. یہ انسان تھا کوئی؟ مثلا ایک جگہ لکھا ہے کہ سامنے سے گولیاں برستی رہیں، یہ قصور کے علاقے میں گولیاں برستی رہیں. ایلیفنٹ گراس ہوتی ہے بہت اونچی، اچھا. جس میں ہاتھی چھپ جاتا ہے. جی. وہ اس میں گرتے رہے، مرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. یہ انسانوں کی نہیں، جنوں اور دیووں کی جنگ تھی. او بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جمال پور کا بتایا، ایک ریجیمنٹ کے ساتھ ایک ڈویژن کو روک دیا، 1 انچ نہیں لے سکے. برگیڈیئر کیا نام تھا ان کا، ان سے. تو یہ آرمی ہے، اور ترک آرمی ہے. ترکوں کی پوری تاریخ میں آپ کو پتہ ہے جو متحدہ یورپ کے ساتھ مصطفیٰ کمال نے جنگ لڑی، آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ، فرانس، دنیا بھر کی گوری فوجیں جو ہیں وہ اس کے مقابلے، گیلی پولی باز فورس جو دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک. کہتے ہیں کہ اگر آج بھی اس کی ریت پہ ٹھوکر ماری جائے تو کسی گورے کی کھوپڑی نکل آتی ہے. جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں. جنگ تو ترک لڑنا جانتے ہیں اور جنگ پاکستانی لڑنا جانتے ہیں. جہاں باز سپاہی ہیں، یہ بات آپ کی بالکل سعودی عرب ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتا. عالم عرب کی حفاظت. آپ کو پتہ ہے سیریا جو وہ گولان ہائٹس پہ انہوں نے 73 میں طیارے جو ہیں بھیجے، بھٹو صاحب نے یہاں سے ہمارے پائلٹ بھیجے، تو کیا ہوا؟ اسرائیل ایک پاکستانی طیارے پہ نہیں گرا سکے. پاکستانی انہیں چڑھاتے تھے، آؤ آؤ، جب قریب آ جاتے تھے تو بس قصہ ختم ہو جاتا تھا. پاکستانی پائلٹ F-16 کی ٹریننگ 9 مہینے میں مکمل کر لیتا ہے. اسرائیلی پائلٹ کو 2 سال لگتے ہیں.